السلام علیکم، میں ہوں ناصر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مذاکرہ ٹی وی۔ مذاکرہ ٹی وی کے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے وہ خداداد صلاحیت دی تھی۔ محمد علی جناح نے اللہ کے فضل سے اس دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان جیسی اسلامی جمہوری ریاست معرض وجود میں آئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو ایک انگریز پروفیسر ان سے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور ذہین ہونے کی وجہ سے جیلس ہوا کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو قائد اعظم بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا۔ اس نے قائد اعظم کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ پرندہ اور سور ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے؟ جناح نے بغیر غصہ کیے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I shall fly to another table، یعنی میں یہاں سے اڑ کر دوسری ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جناح کے اس جواب پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا کہ اسے اس جملے میں اشارتاً سور قرار دے دیا گیا تھا، اور انگریز نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں دو بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی یعنی عقل مندی ہو، تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاتے ہوئے جواب دیا کہ میں دولت والا بیگ اٹھاؤں گا۔ اس پر انگریز پروفیسر ہنسا اور جواب دیا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے جواب دیا کہ انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس جواب پر بھی انگریز پروفیسر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مذاکرہ ٹی وی کے دوستوں، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے جناح صاحب کے متعلق فرمایا کہ جناح کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ خیانت کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر جناح صاحب کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس میں میری وکالت کریں۔ محمد علی جناح سے تاجر نے ان کی فیس پوچھی تو جناح نے فرمایا کہ میں مقدمہ کے حساب سے نہیں، دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ تاجر نے دریافت کیا کتنی فیس؟ جناح نے جواب دیا 500 روپے فی پیشی۔ تاجر نے کہا میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ ان میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم نے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے آپ کوئی اور وکیل کر لیں، میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ اس طرح قائد اعظم نے مقدمہ لڑا اور 3 پیشیوں میں ہی مقدمہ جیت لیا اور فیس کے 1500 وصول کیے۔ تاجر نے خوش ہو کر 5000 روپے دینا چاہے لیکن جناح صاحب نے 1500 پر ہی اکتفا کیا۔ جناح کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ممبئی سے دہلی جانے والی ٹرین میں ایک مرتبہ فرسٹ کلاس ڈبوں میں بیٹھ گئے جو کہ مکمل طور پر خالی تھے۔ پھر ایک خاتون بھی اسی ڈبے میں سوار ہو گئی، اس کے ساتھ ہاتھ میں ایک بیگ تھا، وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ لڑکی نے کہا کہ 1000 روپے مجھے دے دو ورنہ میں ٹرین کی زنجیر کھینچ کر چیخوں گی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا کہ صورتحال شرمناک تھی اور سفر بہت لمبا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا لیکن میں خاموش ہی رہا، یوں محسوس کرایا کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر یہی بات دہرائی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، میں بہرا ہوں۔ پھر میں نے اس کو کاغذ پنسل دی کہ مجھے اپنی بات لکھ کر سمجھائے۔ اس نے لکھ کر دے دیا، مجھے 1000 روپے دے دو ورنہ میں عزت لوٹنے کا الزام لگاؤں گی۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس کا لکھنا تھا تو میں نے کاغذ کو جیب میں ڈال لیا اور ٹرین کی ایمرجنسی بریک کھینچ دی۔ چند ہی لمحوں میں ٹرین کا گارڈ آیا، وہ پیپر میں نے اس کو تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کیا گیا اور میں سفر کرنے لگا۔ جناح کہتے ہیں کہ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ خالی ڈبوں میں کبھی نہیں بیٹھوں گا، پبلک کے ساتھ ہی سفر کیا کروں گا۔ دوستو، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر ان کو یاد آیا کہ ان کا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا۔ وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔
اسٹیشن پر اتر کر انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو کہا کہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے، اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ 20 روپے مجھے دے دیں اور آپ سفر جاری رکھیں۔ تو قائد اس پر طیش میں آ گئے اور فرمایا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ چیکر نے جان چھڑانا چاہی، لیکن لوگوں نے پکڑ کر انہیں قانون کے حوالے کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مذاکرہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔